نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے وضو کے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وضو کی سنتیں کتنی ہیں، اور آج آپ حضرات کو وضو کے مستحبات بتلاتے ہیں اور وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، آپ نے غور سے سننا ہے، بڑی قیمتی چیزیں ہیں جن کا لوگوں کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کو وضو کے مستحبات بتلاتا ہوں، وضو کے مستحبات بتلاتا ہوں۔ وضو کے 5 مستحبات ہیں، وضو کے 5 مستحبات ہیں۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے وضو شروع کرنا، دائیں ہاتھ سے وضو کرنا، اور اسی طرح نمبر 2، گردن کا مسح کرنا، اور نمبر 3، وضو کا کام خود کرنا، نمبر 3، وضو کا کام خود کرنا، کسی دوسرے سے مدد نہ لینا، اور نمبر 4، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، اور نمبر 5، جب آدمی وضو کر رہا ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ یہ 5 مستحبات تھے، اور وضو کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ 8 ہیں، وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ 8 ہیں۔ تو نمبر 1، پیشاب یا پخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں میں سے کسی چیز کا نکلنا، پیشاب یا پخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں میں سے کسی چیز کا نکلنا، اور نمبر 2، ہوا کا خارج ہو جانا، نمبر 3، بدن سے کسی جگہ سے، بدن کے کسی جگہ سے پیپ یا خون کا نکلنا اور اس کا اپنی جگہ سے بہہ جانا، اپنی جگہ سے سرایت کر جانا، بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نمبر 4، لیٹ کر سونا یا سہارا لگا کر سونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نمبر 5، کہکا لگانا نماز کے دوران، کہ کوئی آدمی، اس کی مختلف صورتیں ہیں، کہکا لگانے کی مختلف صورتیں ہیں، کہ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اگر وہ اتنا زور سے ہنستا ہے کہ جو ساتھ والا اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس تک اس کے ہنسنے کی آواز جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، جو آدمی ہنس رہا ہے، کہکے لگا رہا ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اگر اتنا ہنسا کہ اس کے ہنسنے کی آواز ساتھ والے تو نہیں سنی، ساتھ والے نے تو نہیں سنی، لیکن اس کے اپنے کانوں نے سن لی ہے، تو اس سے اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، وہ اگر اتنا ہنسا کہ اس کی خالی مسکراہٹ تھی، اس کے ہنسنے کی آواز نہیں تھی، خالی مسکراہٹ تھی، تو اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے۔ اور اسی طرح کسی آدمی کو قے آئی، منہ بھر کر قے آئی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آدمی بے ہوش ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح مجنون ہو یا دیوانہ ہو تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 8 چیزیں تھیں وضو کو توڑنے والی۔ اور اسی طرح جن چیزوں سے وضو مکروہ ہوتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں، جن چیزوں سے وضو مکروہ ہوتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، اس سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، اور نمبر 2، دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، اس سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، اس سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے، اور وضو کو سنت کے خلاف کرنا، اس سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور جو تیمم ہے اس کے 3 فرض ہیں، تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، تیمم کی نیت کرنا، اور نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر مار کر، مٹی کے اوپر مار کر، پھر ان کو اسی طرح جھاڑ کر اپنے پورے چہرے پر پھیرنا۔ یہ 2 فرائض ہو گئے۔ اور جو تیسرا فرائض ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ مٹی کے اوپر مار کر اپنے ہاتھ، اور اس کے بعد اپنی کوہنیوں کے اوپر ملنا اور ہاتھوں سمیت۔ یہ 3 فرائض ہو گئے تیمم کے۔ اور مزید ہماری اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔